حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے، ثم صلی رکعتین، فرمایا پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے جب سورج طلوع ہو جائے، تو پروردگار عالم اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ عمل مختصر سا ہے، معمولی سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن پروردگار عالم نے کتنا بڑا وعدہ فرمایا۔ فرمایا جو آدمی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لے اللہ اس کو کامل حج اور کامل عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، سارے پروردگار عالم معاف فرمائیں گے، چھوٹے گناہ جتنے ہیں سب کو پروردگار عالم معاف فرمائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لے، فرمایا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ تو نوافل کے اوپر جب اتنے بڑے بڑے پروردگار عالم کے اجر و ثواب کے وعدے ہیں تو فرائض کے اوپر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہوگا، کیونکہ ایک فرض امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ ایک فرض 70 نفلوں کے برابر ہوتا ہے۔ جب ایک نفل کے اوپر پروردگار عالم نے حج اور عمرے کے ثواب کے وعدے فرما لیے، اور ایک حدیث کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر حج کی طرف جانے والا، یعنی جس طرح ایک حاجی احرام باندھ کر حج کی طرف جاتا ہے، پروردگار عالم جو اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں وہی اجر و ثواب کا وعدہ پروردگار عالم نے اپنے اس بندے کے ساتھ فرما لیا جو وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف آتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 12 رکعتوں کا اہتمام کر لے، 12 رکعتوں سے مراد سنت مؤکدہ ہیں، یعنی 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، فرمایا جو آدمی ان 12 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام کر لے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دے۔ فرمایا جو آدمی عصر سے قبل 4 رکعت کا اہتمام کر لے، 4 سنتیں عصر کی پڑھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر ایک آدمی کے لیے دعا کر دے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزرگ، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری ہمارے لیے دعا کر دے، تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عصر کی 4 سنتیں پڑھ لیں، فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کا شمار غافلین میں نہیں فرمائیں گے۔ جو آدمی چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، فرمایا اللہ اس کا شمار عابدین میں فرما دیں گے۔ اور جو آدمی فرمایا چاشت کی 6 رکعتیں پڑھ لیں، فرمایا اللہ اس کا شمار
فرمایا اللہ اس کی سارا دن مدد فرمائیں گے، اس کے ہر ہر عمل کے اندر، ہر ہر کام کے اندر پروردگار عالم اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور جو چاشت کی 8 رکعتیں پڑھ لے تو فرمایا اللہ اس کو فرمانبرداروں میں شمار فرما دیتے، اور جو چاشت کی 12 رکعت پڑھ لے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے۔ اور رزق میں فراخی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں فراخی پیدا فرما دے، رزق میں وسعت فرما دے، وہ چاشت کی نماز کا اہتمام کر لے، پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت کا اہتمام کر لے، 6 رکعت کا اہتمام کر لے، پروردگار عالم 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا عمل ہے اور کتنے بڑے اجر و ثواب کا پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو آدمی 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد ادا کر لے، فرمایا 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ اپنے اس بندے کے نام اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں۔ دو سنتیں ہم نے پڑھنی ہیں، اس کے بعد 6 نفلوں کا اہتمام کر لیں۔ علماء نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، یہ طبیعت میں تھکاوٹ ہے، طبیعت نہیں مان رہی، یا وہ کسی کام کے اندر مصروف ہیں، اگر وہ 2 سنتیں اور 4 نفل پڑھ لے گا، پروردگار عالم پھر بھی اس کو 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر فرائض کا بھی اہتمام کریں، واجبات کا بھی اہتمام کریں، سنن یعنی نوافل کا بھی اہتمام کریں، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بقیام اللیل، فرمایا میری امت تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فرمایا یہ تو تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی ولایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو تہجد کا اہتمام کرے، کوئی بھی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بن سکتا بھائی۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فرمایا یہ تو تمہارے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ وَمُكَفِّرَاتٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے ایسی زندگی عطا فرما دے جو جس زندگی میں میں گناہوں سے بچ جاؤں، تو فرمایا تہجد کا اہتمام کرے، پروردگار عالم اس کو گناہوں سے بچائیں۔ اور فرمایا تہجد کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے اعلیٰ ہیں۔ تو جب نوافل کے اوپر پروردگار عالم کے اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، تو فرائض کے اوپر پروردگار عالم کے کتنے کتنے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی، فرمایا کہ میرے محبوب کی امت جب صبح کی 2 رکعت نماز ادا کرے گی تو ان کے دن اور رات کے گناہوں کو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام کل اللیل، فرمایا جس نے صبح عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو ایسے ثواب ملا، ایسے ثواب ملا جیسا کہ آدھی رات تک اس نے اللہ کے ہاں قیام کیا، عبادت میں مصروف رہا۔
اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی. فرمایا ایسا اللہ نے اجر و ثواب عطا کیا جیسا کہ ساری رات یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا. تو کیا فرمایا کہ اے موسیٰ میرے محبوب کی امت جب صبح کی 2 رکعت نماز فرض ادا کرے گی میں اللہ ان کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دوں. اور فرمایا جب یہ ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرے گی تو فرمایا پہلی رکعت پر میں اللہ ان کو بخشش کا انعام عطا فرماؤں گا, ان کے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرماؤں گا. دوسری رکعت کے بدلے میں فرمایا ان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دوں گا. قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. فرمایا بھائی جس کا نام اعمال نیکیوں والا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ تو عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا بھائی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کا یعنی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ ہاویہ, فرمایا اس کا ٹھکانہ پر ہاویہ ہے. تو کیا فرمایا کہ میرے محبوب کی امت جب ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرے گی پہلی رکعت پر فرمایا بخشش کا انعام اور دوسری رکعت پر فرمایا ان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دوں گا. تیسری رکعت پر فرمایا کہ آسمان زمین میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہوگا جو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا, میں فرشتوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور چوتھی رکعت کے بدلے میں فرمایا میں آسمان کے دروازوں کو کھول دوں گا اور جنت کی حوریں ان پر جھانکیں گی. فرمایا کہ جب میرے محبوب کی امت عصر کی نماز ادا کرے گی آسمان زمین میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہوگا جو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے, اور پھر جس کے لیے میرے فرشتے دعا کریں گے میں اللہ ان کو معاف کر دوں گا. اور فرمایا جب میرے محبوب کی امت مغرب کی 3 رکعتیں ادا کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں گے تاکہ یہ لوگ مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگیں اور میں اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دوں. اور فرمایا جب میرے محبوب کی امت عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں ادا کرے گی فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گی جیسا کہ وہ آج ماں کے پیٹ سے نکلے. کتنے بڑے اجر و ثواب کا پروردگار عالم نے ان نمازوں پر وعدہ فرمایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع خصال, کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی. ان میں سب سے پہلی بات لا تشرکوا باللہ شیئا ان قطعتم او حرقتم او سلبتم. فرمایا اے عبادہ بن سامت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان قطعتم اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, تیرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, او حرقتم یا تیرے جسم کو آگ کے ذریعے جلا دیا جائے, او سلبتم فرمایا یہ تمہیں سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. آگے کیا فرمایا وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدَيْنِ. فرمایا فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا, فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ. فرمایا جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد خرج من الملہ, وہ تو مذہب سے نکل گیا, دین سے نکل گیا. بھائی
کتنی بڑی وعید ہے. فرمایا جس نے فرض نماز کو چھوڑ دیا فقد خرج من الملہ، یہ تو ملت سے نکل گیا، مذہب سے نکل گیا بھائی. اس لیے ایک روایت کے اندر کیا فرمایا، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں ہے بھائی. اور ایک روایت کے اندر فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز فرمایا وہ نماز ہے. تو کیا فرمایا کہ بھائی فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کو قضا کر دے گو وہ بار میں پڑھ لے 2,88,00,000 سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا بھائی. اور ایک روایت کے اندر فرمایا من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر. فرمایا جس نے 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کر دیا وہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا. یہ تو وہ آدمی ہے جس کی نماز قضا ہو گئی اس نے پڑھ لی بھائی. تو جس نے نماز پڑھی نہیں، نماز کو چھوڑ دیا، اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہے. اس لیے کیا فرمایا اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہارے جسم کو آگ کے ذریعے جلا دیا جائے یا سولی پر تمہیں چڑھا دیا جائے لیکن نماز کو نہ چھوڑنا. فرمایا آگے کیا فرمایا وَلَا تَرْكُبُ الْمَعْصِيَةَ، فرمایا گناہ نہ کرنا فَإِنَّهَا سَخَطُ اللَّهِ، کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندے کے اوپر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. فرمایا شراب نہ پینا فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا، کیونکہ یہ تو سارے گناہوں کی جڑ ہے بھائی. اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، فرمایا جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا پروردگار عالم اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے. سب سے پہلی نعمت یرفع عنہ ضیق العیش، رزق کی تنگی اللہ دور فرمائیں گے. وہ رزق کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں، تو کیا فرمایا جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا سب سے پہلی نعمت یہ ہے یرفع عنہ ضیق العیش، اللہ رزق کی تنگی دور فرمائیں گے. رزق کا دروازہ اللہ اس کے اوپر کھول دیں گے، کیونکہ رزق تو پروردگار عالم کے پاس ہے. قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وَفِي السَّمَاءِ فرمایا وہ تو آسمان میں پڑا ہوا ہے بھائی. دکان میں رزق نہیں ہے، ذمہ داری میں رزق نہیں ہے، ملازمت میں رزق نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ فرمایا تمہارا رزق تو آسمان میں پڑا ہوا ہے. بھائی ہماری آنکھ تو کہتی ہے رزق تو ملازمت میں ہے، رزق دکان میں ہے، بھائی رزق ذمہ داری میں ہے، زمین میں ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان سب چیزوں کی نفی فرما دی. فرمایا رزق تو آسمان میں ہے بھائی. اور رزق لینا ہے تو فرمایا آسمان والے سے رابطہ کرو بھائی. اگر اللہ کی طرف سے رزق کا فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ ملازمت کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، ذمہ دارا کرے گا اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، دکانداری کرے گا اللہ اس میں اس کو ترقی عطا فرمائیں گے. اس لیے کیا فرمایا یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں.
اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. فرمایا تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر کا دروازہ تیرے اوپر بند کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا. فرمایا اگر عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا, نماز کے لیے وقت نہیں نکالے گا, تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالے گا, ذکر کے لیے وقت نہیں نکالے گا, دعا کے لیے وقت نہیں نکالے گا, اللہ کے احکامات کے لیے وقت نہیں نکالے گا, مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا. فرمایا تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. بھائی ہر وقت اس کے ہاتھ کام میں مصروف رہیں گے لیکن بنے گا کچھ نہیں. فرمایا تیرے اوپر فقر کا دروازہ کھول دوں گا, محتاجی کا دروازہ کھول دوں گا. ایک مصیبت جائے گی دوسری مصیبت آئے گی. اگر تو نے عبادت کے لیے, نماز کے لیے وقت نہیں نکالا, اللہ کے احکامات کے لیے وقت نہیں نکالا, تو پھر یہ ہوگا. تو اس لیے کیا فرمایا, سب سے پہلی نعمت یہ ہے جو مسلمان نماز کا اہتمام کرے گا, سب سے پہلی نعمت اس کے ساتھ یہ ہے, یرفع عنہ ضیق العیش, کہ رزق کی تنگی اللہ دور فرمائیں گے. اس لیے آپ نے قرآن پاک کے اندر دیکھا ہے کہ شاد و نادر کوئی مقام ایسا ہو کہ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم نہ دیا ہو. عمومی طور پر پروردگار عالم کا یہی انداز ہے کہ جہاں نماز کا حکم کرتے ہیں ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کیا حکمت ہے, اس کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو میرا بندہ نماز کا اہتمام کرے گا اس کو اتنا مال عطا کروں گا, اتنا مال عطا کروں گا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی. بھائی اتنا مال عطا کر دوں گا. بھائی اس لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر جا بجا مختلف مقامات پر دونوں کو ملا کر ذکر فرمایا ہے. جہاں نماز کا حکم دیا فوراً اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم بھی دے دیا بندوں کو. اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اگر تم نماز پڑھو گے رزق میں اتنی برکت آئے گی, اتنی فراخی آئے گی, اتنی وسعت آئے گی, بھائی تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی, اتنا میں اللہ تمہیں رزق عطا فرماؤں گا. اس لیے کیا فرمایا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, خود بھی اس کے اوپر پابند رہیے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے. نحن نرزقک, رزق تو ہم دیں گے. بھائی نماز کے اوپر رزق کا پروردگار عالم کا وعدہ ہے, رزق کی فراخی کا. تو اس لیے کیا فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا یرفع عنہ ضیق العیش, سب سے پہلی نعمت یہ ہے اللہ رزق کی تنگی دور فرمائیں گے. وعذاب القبر, اللہ قبر کی سختی کو بھی ختم فرمائیں گے, قبر کی تنگی کو بھی اللہ ختم فرمائیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری قبر کشادہ ہو جائے, جنت کا باغ بن جائے, تو نماز کا اہتمام کریں. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, القبر روضۃ من ریاض الجنہ والحفرۃ من حفر النیران. فرمایا یہ قبر اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو, یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بھائی یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا پھر یہ جہنم کا گڑھا ہے. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے, حضرت عثمان جب بھی قبر پر جاتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی. کسی نے کہا کہ آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے, قبر پر آ کر اتنا روتے ہیں. تو کیا فرمایا, بھائی یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہے.
تو بھائی قبر میں نجات کیسے ملے گی؟ اعمال صالحہ سے ملے گی، اللہ کے احکامات سے ملے گی. ورنہ آپ جتنے بھی مالدار بن جائیں، جتنے بھی عہدے اور منصب کو حاصل کر لیں، لیکن قبر میں نجات نہیں ملے گی. حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو لایا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا قبر هل تدرین من التي جئنا بها الیک، قبر تمہیں پتہ ہے کس ہستی کو تیرے اندر لے کر آ رہے ہیں؟ هذه بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذه سیدۃ نساء اہل الجنہ، هذه زوجۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ، هذه ام الحسنین. بھائی یہ تو پیغمبر کی بیٹی ہیں، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن. کل بھی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان قیامت میں حضرت فاطمہ کا گزر ہوگا، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا بھائی اے اللہ کے بندو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ حضرت فاطمہ یہاں پر گزر رہی. تو کیا فرمائیے پیغمبر کی بیٹی ہیں، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ تو حضرت علی کی بیوی ہیں، یہ تو حضرت حسن اور حسین کی ماں ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بھائی لیکن قبر سے کیا آواز آئی؟ لست انا موضع حسب ولا نسب، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں. انا موضع عمل صالح، میں تو نیک اعمال کی جگہ ہوں، نیک اعمال کی جگہ ہوں. فلا ينجو الا من كثر خيره وسلم قلبه وخلص عمله. فرمایا میرے اندر وہی نجات پائے گا الا من كثر خيره، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں. بھائی جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور جس کے اعمال میں اخلاص ہے وہی نجات پائے گا. تو اس لیے کیا فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری قبر جاتی جنت کا باغ بن جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ بھائی اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، تو وہ کس سے بنے گی بھائی؟ وہ نماز سے بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میرا امتی نماز کا اہتمام کرے گا یرفع عنہ ضیق العیش وعذاب القبر، فرمایا اللہ اس سے قبر کی تنگی کو دور فرمائیں گے. ایسے ہی ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پل صراط کے اوپر 7 چیک پوسٹیں پروردگار عالم مقرر فرمائیں گے. فرشتے 7 اعمال کی تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے. ان میں سب سے پہلی جو چیک پوسٹ ہوگی وہ ایمان کے متعلق ہوگی. وہ فرشتے ایمان کی تحقیق کریں گے، اس بندے کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، پھر وہ فرشتے آگے جانے کی اجازت دیں گے، ورنہ وہیں پر اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا. ایمان کے بعد جو دوسری چیک پوسٹ ہوگی پل صراط کے اوپر بھائی وہ نماز کے متعلق ہوگی. آیا اس کی نمازیں کامل ہیں، مکمل ہیں، تو پھر اس کو آگے جانے کی اجازت ملے گی، ورنہ وہیں سے اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ وَيُعْطِيهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فرمایا تیسرا انعام اللہ یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ جنت کا ٹکٹ ہوگا بھائی. جس طرح ہم جہاز کا سفر کرتے ہیں، گاڑی کا سفر کرتے ہیں، تو پہلے ایک ٹکٹ مل جاتا ہے. تو فرمایا وَيُعْطِيهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فرمایا جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا بھائی اس کا حساب تو آسان ہو گیا. اب وہ خوشی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور کیا کہے گا؟ ہاں امقرؤ کتابیہ، لو میرا نام اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گیا. بھائی پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ یہ تو منمانی زندگی میں ہوگا، جو چاہے گا وہ نعمت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اب تو فرمایا تیسری نعمت نماز کے اوپر تیسرا انعام یہ ملے گا کہ نام اعمال اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. بس میدان قیامت میں پہنچتے ہی اس بندے کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا جائے گا. اور فرمایا جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا بھائی روئے گا، پچھتائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو موت کو پکارے گا. بھائی پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ فغلو، بھائی اس کو پکڑو پھر اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں پھینکو. بھائی وہ جہنم کا ٹکٹ ہے. بھائی بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال کا ملنا یہ تو جہنم کا ٹکٹ ہے. بھائی دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا یہ جنت کا ٹکٹ ہے. بھائی اس کے بعد خوشی ہی خوشی ہوگی، اس کے بعد راحت ہی راحت ہوگی، اور اس کے بعد مصیبت ہی مصیبت ہوگی. تو کیا فرمایا؟ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا پروردگار عالم وَيُعْطِيهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، اور پل سرا سے فرمایا بجلی کی طرح جائے گا، بجلی کی طرح جائے گا. بھائی جس طرح بھائی سرکاری گاڑی کو کوئی نہیں روکتا، سرکاری گاڑی روڈ کے اوپر جا رہی ہو اس کو کوئی نہیں روکتا، پتا ہے کہ یہ سرکار کی گاڑی ہے. بھائی اس لیے بھائی جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا پروردگار عالم اس کی پیشانی پر ایسی مہر لگائیں گے کہ پل صراط کے اوپر فرشتے اس کو روکیں گے نہیں. وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، وہ بجلی کی طرح جنت میں جائے گا. بھائی تو سب سے بڑی نعمت آگے فرمائی وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نمازی آدمی کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میدان قیامت میں اللہ اگر ہم سے حساب ہی نہ لے اور بغیر حساب کتاب کے پروردگار عالم ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان وظیفہ بتلا دیا، آسان عمل بتلا دیا. فرمایا نماز کا اہتمام کرو وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. بھائی اور فرمایا وَمَنْ تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَاقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى ب15 عُقُوبَةً، فرمایا جو نماز میں غفلت کرے گا، نماز میں سستی کرے گا، بھائی 15 طرح کے عذاب اللہ اس پر نازل فرمائیں گے. خمسۃ فی الدنیا، 5 طرح کا دنیا کے اندر اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا بے نمازی پر. بھائی جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز سے غفلت کرتا ہے، نماز سے سستی کرتا ہے، فرمایا 5 طرح کا عذاب دنیا کے اندر، 3 طرح کا عذاب موت کے وقت، اور 3 طرح کا قبر کے اندر، اور 3 طرح کا جب یہ اپنی قبر سے نکلے گا اس وقت. کیا فرمایا؟ وہ اما اللواتی فی الدنیا
وہ 5 عذاب جو بے نمازی کے اوپر اللہ دنیا کے اندر نازل فرماتے ہیں، ان میں الاولا تنزع البرکت من عمرہ، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جو نماز کا اہتمام نہ کرے، نماز میں غفلت کرے، نماز میں سستی کرے، فرمایا اللہ اس کی زندگی سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو۔ فرمایا جو نماز میں غفلت کرے گا، سستی کرے گا، تنزع البرکت من عمرہ، اللہ اس کی زندگی سے برکت کو ختم فرمائیں گے۔ اور دوسری مصیبت، تمحاسی ماء الصالحین من وجہہ، بھائی نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہر وقت بے نمازی کے چہرے پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار نازل ہوگی۔ بھائی کتنی کریمیں لگا لے، کتنے پاؤڈر لگا لے، لیکن خدا کی طرف سے اس بے نمازی کے چہرے پر لعنت اور پھٹکار نازل ہوگی۔ بھائی جو نماز کا اہتمام کرے گا، کوئی چیز بھی نہ لگائے، پروردگار عالم اس کے چہرے پر نورانیت نازل فرمائیں گے۔ اور فرمایا تیسرا عذاب، کل عمل یعملہ لا یأجرہ اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس کے کسی عمل پر اللہ اجر و ثواب نہیں عطا فرمائیں گے، کما حقہ، جس طرح اس کو بقیہ اعمال پر اجر ملنا چاہیے تھا، بے نمازی کو اس کے نیک اعمال پر وہ اجر نہیں ملتا۔ نماز نہیں پڑھتا بھائی، صلہ رحمی بڑی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اللہ کے راستے میں مال کو بڑا خرچ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا حج اور عمرہ بڑے اہتمام سے کرتا ہے، تو یہ جو بقیہ اعمال ہیں ان کے اوپر بھی کما حقہ، جو اجر ملنا چاہیے تھا، اللہ وہ اجر و ثواب نہیں عطا فرمائیں گے۔ فرضی کاروائی تو پوری ہوگی بھائی، اس نے زکوٰۃ دے دی، اس نے حج کر لیا، لیکن اللہ کی طرف سے جو انعام ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ آگے کیا فرمایا، لا یرفع لہ دعاء الی السماء، بے نمازی کی کوئی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ بے نمازی کی لا یرفع لہ دعاء الی السماء، اللہ کوئی دعا بھی بے نمازی کی قبول نہیں فرمائیں گے۔ کتنا روتا رہے، چلاتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، بے نمازی کی کوئی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، وہ تو آسمانوں تک جاتی نہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، فرمایا نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں رہتا۔ نیک لوگ اگر اس کے حق میں دعائیں مانگے تو کیا قبول ہوں گی جب اس کی خود کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی اس لیے بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ رہے اور اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ چہرے پر نورانیت عطا فرمائے اور ہر عمل پر کما حقہ پروردگار عالم اجر و ثواب عطا فرمائے، تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نماز کا اہتمام کرو۔ اور آگے فرمایا وَثَلَاثَةٌ عِندَ الْمَوْتِ، فرمایا 3 عذاب موت کے وقت اللہ بے نمازی پر نازل فرماتے ہیں، یموت ذلیلا ویموت جوعا ویموت عطشانا، فرمایا ایک تو بے نمازی کو اللہ ذلیل کر کے مارتے ہیں، بھائی وہ ذلیل ہو کر مرے گا جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، اور دوسرا بھوک کی حالت میں مرے گا، تیسرا فرمایا ایسی شدت کی پیاس لگے گی، ایسی شدت کی پیاس لگے گی اگر دنیا کے سارے سمندر میں اس کے منہ میں ڈال دیے جائیں تو پھر بھی پیاس کی شدت ختم نہیں ہوگی۔ بھائی جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری باتیں ہمارے اوپر آنے والی ہیں۔
یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ موت کا فرشتہ جیسے قریب آئے گا ہمیں پتا چلے گا نماز کا کیا فائدہ ہے بھائی، نماز نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے، ایمان میں نقص ہے۔ اس لیے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ کی باتوں پر یقین آ جائے، پیغمبر کی باتوں پر یقین آ جائے، آخرت پر یقین آ جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے جو آدمی جماعت میں وقت لگاتا ہے نماز کا بڑا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں آخرت کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، مرنے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، میں نے مرنا ہے۔ آج نہ ہمارے دل میں مرنے کا یقین ہے، نہ آخرت کی زندگی کا یقین ہے، نہ پروردگار عالم کے سامنے پیشی کا یقین ہے۔ بھائی منہ سے کہتے ہیں بھائی مرنا ہے، بھائی منہ سے کہتے ہیں بھائی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن یہ ذرا سوچیں کہ دنیا کے ایک حاکم، ادنا حاکم کے سامنے پیش ہونا کتنا مشکل ہے۔ بھائی دنیا کے ایک ادنا سا حاکم، یعنی ضلع کا جج ہو یا ڈویژن کا جج ہو، اس کے سامنے پیش ہونے سے لوگ کتنے ڈرتے ہیں بھائی۔ تو جو ساری کائنات کا خالق، جو ساری کائنات کا مالک، جو ساری کائنات کا رب، جو شہنشاہ اعظم ہے بھائی، جس کے سامنے انبیاء بھی ڈریں گے پیشی سے، بھائی اولیاء بھی ڈریں گے، صحابہ بھی ڈریں گے، صدیقین، شہداء، صالحین سب ڈریں گے وہاں پر پیش ہونے سے۔ بھائی میرا اور آپ کا وہاں پر کیا بنے گا؟ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 عذاب یہ اللہ موت کے وقت نازل فرمائیں گے، اور فرمایا 3 عذاب وَثَلَاثٌ فِي قَبْرِهِ، اور 3 اللہ قبر کے اندر عذاب نازل فرمائیں گے جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا۔ فرمایا وَيَذِيقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اللہ اس کی قبر کو تنگ فرما دیں گے، اور اتنی اس کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ کی جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ تو بھائی اسی دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم نے اپنی قبر کو بنانا ہے، ہم نے اپنی جنت کو بنانا ہے۔ اصل کامیابی یہ دنیا کی کامیابی نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، یہ ہے کامیاب۔ تو اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے بھائی، وہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ وہ نماز کے اوپر موقوف ہے، نیک اعمال پر موقوف ہے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ بے نمازی جیسے قبر میں جائے گا پروردگار عالم اس کی قبر کو تنگ فرما دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَيُوقَدُ عَلَيْهِ نَارًا، قبر میں آگ جلا دی جائے گی بھائی، قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ ثُعْبَانٌ، اللہ اس کے اوپر ایک سام کو مسلط فرمائیں گے، عَيْنَاهُ مِن نَارٍ وَأَظْفَارُهُ مِن حَدِيدٍ، جس کی آنکھیں آگ کی، ناخن لوہے کے، اتنے بڑے بڑے، ایک دن کی مسافت کے بقدر لمبے۔ اور فرمایا اللہ ایسے سانپ کو بے نمازی پر مسلط فرمائیں گے قبر کے اندر، اور وہ سانپ کیا کہے گا کہ میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے، صبح کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ظہر تک، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء تک، عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے صبح تک میں تجھے ڈستا رہوں بھائی۔ اور فرمایا ایسا زہریلا سانپ ہوگا، ایک مرتبہ ڈسے گا 70 ہاتھ مردہ زمین میں چلا جائے گا بھائی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور جب یہ قبر سے نکلے گا فرمایا اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ اگر کسی بندے کا حساب سختی کے ساتھ لے تو پھر کیا کامیابی ہوگی بھائی۔
وہ تو درگزر والا معاملہ فرما دے، رحم والا معاملہ فرما دے تو پھر تو نجات کی امید ہے، لیکن بے نمازی کے بارے میں فرمایا شدت الحساب، اس کا حساب پروردگار عالم سختی کے ساتھ لیں گے اور اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر نازل ہوگی، اور فرمایا اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوگی۔ پہلی سطر کے اندر یہ لکھا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر کے اندر لکھا ہوگا اے اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھائی اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں، اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں، بخشش کا اعلان فرمائیں، تو پھر بھائی ہم نماز کا اہتمام کریں، خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور بچوں سے بھی نماز کا اہتمام کروائیں، گھر والوں سے بھی نماز کا اہتمام کروائیں، ان کی نمازیں درست بھی کروائیں، کیونکہ نماز ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے درست نماز کا پڑھنا، صحیح نماز کا پڑھنا۔ تو بھائی نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی نماز قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، چھٹکارے کا ذریعہ بنے گی، اور دلیل اور حجت اللہ کے ہاں بنے گی۔